ہمارا آج کا گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آپ خود کیسے لا سکتے ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے نکات ہیں جن پر چلتے ہوئے آپ اپنی زندگی میں خوشحالی لا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ڈاکٹر صداقت علی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے اعجاز بھائی؟ حال تو اچھا نہیں ہے صداقت بھائی، بس یہ سمجھ نہیں آئی کہ باوجود تمام تر جو بھی کوششیں انسان کر سکتا ہے، یعنی اپنے آپ کو کور رکھنا پراپرلی اور نیند کا خیال رکھنا اور پھر اس کے بعد اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھنا، مگر پھر بھی پکڑے گئے۔ اور کافی پچھلا ہفتہ میرا ایسا گزرا جس میں چیسٹ انفیکشن اتنی زیادہ تھی کہ میں 3-4 دن جو ہے بیڈ سے نہیں اٹھ سکا۔ اعجاز بھائی، یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ جو گزشتہ ہفتے اتنی تکلیف اٹھائی؟ جی، ہوتا ہے، تکلیف تو آئی جاتی ہے زندگی میں، کبھی نہ کبھی یہ روٹین ہے اس دنیا کی کہ بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو لے سکتے ہیں ایز اے؟ نہیں، لیکن زیادہ جو تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایسا ہوا کیسے۔ ہاں، یہ بہت آپ نے اتنی پتے، یعنی جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں چلا تو یہ تو دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر پتہ چل جائے تو ہم کم از کم وہ جو ہے وہ پلگ کر سکتے ہیں، وہ پرابلمز کو روک سکتے ہیں تاکہ آئندہ نہ ہو۔ یہ بات بالکل غور طلب ہے کہ ایسا ہوا کیوں۔ تو اس بارے میں کچھ غور و غوص اس وقت تک جاری رکھیے، سوچنا اس وقت تک جاری رکھیے کہ یہ ہوا کیوں، یہ چھوٹے چھوٹے جراثیم کیسے غالب آ گئے۔ کوئی انفیکشن تھی نا؟ بے شک کوئی انفیکشن تھی، وائرل انفیکشن ہو سکتی ہے، کیونکہ آج کل سردیوں کا موسم ہے اور بہت سی انرجی سردی کھا جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب انسان کو سردی لگتی ہے تو وہ کانپتا ہے۔ بے شک، اور کانپتا اس لیے کہ کانپنے سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اور مجھے پچھلے دنوں ایک بڑا دلچسپ شخص ملا جو وزن کم کرنے کے لیے اپنے آپ کو سردی لگواتا ہے۔ گڈ مائی لارڈ۔ یعنی کانپ کے بجائے اس کے کہ ایکسرسائز کر کے تو وزن کم کرے، اس کا خیال تھا کہ، اور خیال اس کا ویسے برا نہیں تھا، کیونکہ جب ہمیں سردی لگتی ہے اور ہم کانپتے ہیں تو جو میکسیمم ورزش ہوتی ہے اس کے مطابق بغیر کچھ کیے صرف کانپ کے دانت بج رہے اور اس سے انرجی خرچ ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بڑا ڈینجرس طریقہ ہے انرجی خرچ کرنے کا۔ یہ یعنی ایسے ہے نا صداقت بھائی، 2 باتیں میں کرتا چلوں کہ ایک تو بات تسی جو آپ بالکل فرما رہے ہیں وہ کریکٹ ہے، کیونکہ کیلوریز کی جو ہم بات کرتے ہیں، حرارے جو ہم بات کرتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح سے ہے جیسے ہم نے 1 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے پانی تھوڑا سا لے کے اس کو 1 ڈگری سینٹی گریڈ اگر ہم نے اس کا بڑھانا ہو درجہ حرارت، تو اس میں جو انرجی لگتی ہے وہ 1 کیلری ہوتی ہے۔ یعنی ایگزیکٹلی سطح سمندر پر جی 1 cc پانی کو 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے جب ہم 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کرتے ہیں، جی یعنی 1 لیٹر، سوری میرے منہ سے 1 cc 1 لیٹر یعنی 1000 cc پانی کو جب ہم 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کرتے ہیں تو اس میں جو توانائی صرف ہوتی ہے یہ اس کو 1 کیلری کہا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب جسم کو گرم رکھنے کے لیے ہم جب وہ کانپتے ہیں اور مسلز ہمارے جو ہیں وہ موو کرتے ہیں آپس میں، اور اس کی وجہ سے جو حدت پیدا ہوتی ہے تو وی آر برننگ فیول اور وہ انرجی جو ہے صرف ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی اگر 70 کے جی کسی کا وزن ہے اور اس کو اب 1 ڈگری سینٹی گریڈ کے برابر گرم کرنا ہے، جبکہ گرم کرنے کی ضرورت تو بہت زیادہ ہے نا، باہر فضا میں اس وقت جو درجہ حرارت ہے 4 ہوگا، اس وقت یا 3 ہوگا، بالکل، جبکہ ہماری باڈی کو تو 37 چاہیے۔ تو یہ جو ڈیفیسٹ ہے بہت بڑا ہے، اور اس کو اگر ہم اس طرح کور کرنا چاہتے ہیں، جبکہ سردیاں آتی ہیں تو ہم سویٹر پہنتے ہیں یا گرم کپڑے پہنتے ہیں، ایکچولی وہ کپڑے گرم نہیں ہوتے، انسولیشن ہوتی ہے ہمارے جسم کی حرارت کو کنزرو کرنے کے، اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ہم کانشیسلی یا انکانشیسلی تو ایک ہی مجھے دلچسپ انسان ملا جو ایسا کرتا تھا، لیکن انکانشیسلی تو ہم میں سے بہت ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ پراپر طریقے سے اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے بجائے کچھ کپڑے پہن لیے، کچھ ہیٹر کا استعمال کیا، باقی کانپ لیے۔ تو اس طریقے سے بہت زیادہ چونکہ ہماری حرارت ضائع ہو جاتی ہے تو ہمارے جسم کے پاس پھر
بہت زیادہ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے، جس سے انفیکشنز کا ہونا، لیتھارجی آ جانا، انیشیٹو کم ہو جانا، خوشی کھو جانا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم اپنے آپ کو سردی سے نہیں بچاتے تو خوشی کھو جاتی ہے، اداسی آ جاتی ہے، سیڈنس آ جاتی ہے، انیشیٹو نہیں رہتا، ہمت نہیں ہوتی کسی کام کو ہاتھ ڈالنے کی. ہم سردیوں میں عام طور پر دنیا بھر میں لوگ گرمیوں کی نسبت کم کام کرتے ہیں. وہ ایک لفظ یوز کیا کرتی تھی ہماری والدہ، کیسو سنڈے. اب وہ نہیں مجھے سمجھ آتی، مگر وہ ایسے جیسا کیس مار کے نا وہ پڑے رہنا بالکل، اور لوگ لحاف اڑے پڑے رہتے ہیں. اس میں دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جس طرح آپ نے صاحب کا کہا کہ وزن کم کرنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ یہ بھی اپنایا کہ کانپ کے وزن. اب دیکھیں کسی نے اگر اوپر کی منزل سے نیچے آنا ہے تو ایک طریقہ تو یہ کہ سیڑھیوں سے نیچے آ جاؤ، لفٹ سے نیچے آ جاؤ. ایک ہوتا ہے چھلانگ مار کے اوپر کی منزل سے نیچے. ہاں، یہ رسکی ہے نا. بہت سے لوگ وزن کم کرنے کے لیے بڑے رسکی بیہیویئرز میں پڑ جاتے ہیں. وزن کم کرنا جو ہے بڑا مزیدار کام ہے اور آسان کام ہے. اس کے لیے کسی دکھ میں پڑنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وزن کم کرنے کے لیے لوگ جان جوکھوں میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ تو بڑا خطرناک ہے. یہ صرف میڈیکل سپرویژن میں صحیح طریقوں سے وزن کم کرنا چاہیے. بالکل صحیح. آج کا موضوع کے اعتبار سے تو ہم بعد میں بات کریں گے، مگر پروگرام کے شروعات میں جو نقطہ میرے لیے ایک ایسا ہے جس میں ہم جب کوئی بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہو تو ہم سٹیکرز لگا دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں یاد رہے. اور مجھے جو آج کی گفتگو میں سب سے اہم بات لگی، جو کہ میں یاد رکھوں گا اور آپ لوگوں کو اسی لیے یاد دہانی کرانا ہوں، کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آیا اور مسئلہ پیش آنے کے بعد یہ نہ پتہ چل سکا کہ یہ مسئلہ پیش کیوں آیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ سب سے خطرناک بات ہے. پر اصل بات تو میں نے اجاز بھائی کی ہی نہیں. اچھا، ابھی یہ اصل نہیں ہے، یہ اس کا پریامبل تھا. وہ تو میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں نا. نہیں، آپ ضرور پلیز. کیونکہ مجھے تجربہ یہی ہے کہ جب میں ایسی بات کرتا ہوں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. مثلا مجھے تو اکثر ایسی بات کرنی پڑتی ہے نا، میرے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں، 300 لوگ تقریباً کام کرتے ہیں، اور یہ سننا مجھے کوئی بہت خوشگوار نہیں لگتا کہ فلاں میرا ساتھی بیمار ہے یا فلاں آج کسی تکلیف میں مبتلا ہے. تو میں ان سے جو سوال کرتا ہوں تو وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں بیمار پڑ گئے، اور اس پہ لوگ برا مناتے ہیں. آپ کیوں بیمار پڑ گئے؟ بیمار کیوں پڑ گئے کہ یہی تو بات ہے کہ پھر وجہ بتائیں نا کہ کیوں بیمار پڑ گئے. دیکھیں، اس فکرے میں یہ ہے کہ جیسے یہ آپ اپنی مرضی سے رسپانسبلٹی لینی پڑتی ہے نا. نہیں، اگر میں یہ کہوں کہ آپ جو بیمار پڑے تو آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں، تو پھر آپ برا منائیں گے نا. کیونکہ اتنے دن جب آپ بیمار رہے ہیں تو لوگ تو آپ سے بہت زیادہ چاو چونچلے کر رہے ہوں گے نا. جب کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو ہم اسے ریوارڈ کرتے ہیں. جب تک صحت مند رہتا ہے تو ہم اس کی اتنی پرواہ نہیں کرتے. ہمارے ہاں یہ کلچرل ٹریڈیشن ہے کہ جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو لوگ بہت صدقے واری جاتے ہیں. جی ہاں، اور اس کو اس وقت ضرورت بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک جگہ سے، یعنی ایک سطح سے کم پہ ہوتا ہے اور چڑچڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کی صحت پہلے خراب ہوتی ہے. اور جس طرح سے اگر کوئی گر جائے اور گرے ہوئے کو ہم جو ہے جب تک سہارا دے کے اٹھا کے کھڑا نہ کر دیں تو پھر وہ ہمارے برابر آ جاتا ہے. گرے ہوئے کوئی بھی اگر گر جائے یا پیچھے رہ جائے تو اس کو ساتھ لے کے چلنا بھی ایک طرح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام ہے، اب تم برابر آگے ہو، ناؤ لیٹس رن ٹوگیدر. اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ آپ کسی کی پرواہ کریں، کسی کی نگہداشت کریں، کسی سے محبت کا اظہار کریں تو ہو سکتا ہے وہ بیمار ہی نہ پڑے. ورنہ تو اگر بیمار پڑنے پر یہ سب کچھ ملے تو انکانشیسلی انسان بیمار پڑنے کا انتظار کرے گا کہ پھر وہی محبت، پہلی سی محبت مجھے پھر مل جائے، تو پھر اس کے لیے بیمار پڑنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ صحت مندی میں ہی کسی کو وہ محبت دے دیں جی تو ایک ہے ری ایکٹیو ایکٹ اور ایک ہے پرو ایکٹیو ایکٹ. یعنی جب بیمار پڑتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ توجہ، پیار، محبت، جن چیزوں کے لیے ہم ترسے ہوتے ہیں اور وہ ملتی ہے، اور ہم توقع بھی رکھتے ہیں اور وہ ملتی بھی ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو اگلی دفعہ بیمار پڑنے کے لیے پوری طرح پروگرام کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی. سو جب محبت آپ ویسے صحت مندی کی حالت میں دے سکتے ہیں کسی اپنے پیارے کو، لوڈ ون کو، تو پھر بہتر کیا ہے کہ بیمار پڑنے سے پہلے محبت دیں یا بیمار پڑنے کے بعد محبت دیں، کیونکہ جس چیز کو آپ ریوارڈ کریں گے نا وہ بڑھے گی. اس میں یہ ہے نا صداقت بھائی کہ
मोहब्बत जो है वो तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट होना चाहिए। मोहब्बत कांस्टेंट है, यानी उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो हम पनिशमेंट के भी बिल्कुल हक में नहीं है, मगर हम ये कहते हैं कि पनिशमेंट का ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि आप जो रिवॉर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा विड्रॉ कर लें। तो वैसे तो मोहब्बत जो है वो एक कांस्टेंट है, मगर जब कोई बीमार पड़ जाता है, मसलन किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट, ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो ड्राइवर हो सकता है ये कहे जी मैंने तो ड्राइविंग बिल्कुल सही की है, देखें आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, मैंने कितने एक्सीडेंट्स किए हैं, मैंने तो 18 साल में एक भी एक्सीडेंट नहीं किया, मगर ये जो आज एक्सीडेंट हुआ है ये उसने गाड़ी मार दी थी, ये हो सकता है किसी और की गलती से हो। मगर हम हमेशा ये बात कहते हैं कि बाहर सूरत आपको जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। वजह उसकी ये है कि अगर जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी तो फिर वो हमेशा वो कर सकते हैं जो वो करना चाहें, जबकि जिम्मेदारी जब आप खुद ले लेंगे तो फिर आप ऐसे किसी होने वाले हादसे की पहले से रोकथाम कर सकेंगे।